بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز، اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، آپ اس پہ بھی جا کے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے رات سے ہی تقریباً جو بلوچستان سے 6 پولیس آفیسرز آئے تھے، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے 1300 جو ہیں پولیس نفری بھیجی گئی تھی پنجاب پولیس کی، اینٹی رائٹ فورس کی، جو کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے بلوچستان لے جایا جائے۔ مگر قاسم سوری صاحب جو ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں اس جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے وہاں پہ عدالت نے، اس کے معطلی کے لیے وہاں پہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی، جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے منظور کرتے ہوئے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کا اور مریم نواز کا جو خواب تھا وہ پھر ایک بار چکنا چور ہو گیا ہے گرفتاری کا، کیونکہ یہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گرفتاری ہو جائے، چاہے 2 گھنٹے کی گرفتاری ہو۔ تو ناظرین، یہ جو ایک بھونڈا مذاہب 78 سے زائد FIR ابھی تک درج ہو چکی ہیں ان پہ، تو یہ جو ایک سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی غلط سلسلہ ہے۔ یہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، شخصیت آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، دوسری جانب جو ہے اپنا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں درخواستیں نیب میں دی گئی تھیں، 3 عدد درخواستیں دی گئی ہیں۔ چکوال کے ہی لوگ ہیں، نون لیگ کے کوئی لیڈرشپ ہے، انہیں کے وہ لوگ ہیں، غالباً وہی ہوں گے نون لیگ کی، اور کس نے ہونا ہے، ان کی کوئی تھکی ہوئی لیڈرشپ بیٹھی ہوگی وہاں پر۔ تو ان 3 آدمیوں نے وہاں پہ درخواست لکھ کے نیب میں بھیجی ہے، صرف سگنیچر ہے اوپر، نہ نام ہے نہ پتہ ہے، صرف گمنام درخواستیں لکھ کر بھیج دی ہیں۔ نیب کے چیئرمین، ان کو شاید کم عقلوں کو یہ بھی نہیں پتا ابھی تک یہ رہے، چاہے 35 سال ہو گئے، 30 سے 35 سال ہو گئے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کھیلتے ہوئے، ان کو ابھی تک ان کا رویے کا نہیں پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لی جائے گی، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اب جو ریٹائرڈ جو جنرل نذیر بٹ صاحب جو ہیں، وہ اس وقت نیب کے چیئرمین ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی درخواست ان کے آگے گئی ہے، تو وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس چیز کو لکھا جی اس میں درخواست میں کوئی نام پتہ تو ہے نہیں، صرف سگنیچر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ وہ فوج سے ریٹائر ہیں، تو بذریعہ آپ ادارے ہمیں درخواست لیں، ادارے کے ذریعے ہمیں درخواست بھیجیں، پھر ہم کوئی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر ہمیں ادارہ لکھ کر بھیجتا ہے، کیونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں پاکستان مسلح فوج سے۔ تو ناظرین، یہ بھی ان کا خواب جو ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، وہ بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان کو ہر طرف سے جو ہے نا، ان کو سبکی ہو رہی ہے، ہر طرف سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف سے یہ خوار ہو رہے ہیں۔ ایک جان بھی انہوں نے لے لی ہے، پھر بھی یہ خوار ہوتے جا رہے ہیں، مزید انہوں نے اب خواری کرنی۔ اس معصوم جان کا جو خون ہے، اور ارشد شریف شہید کا جو خون ہے، وہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا، ان کو جان چھڑانی مشکل ہوگی اس خون سے۔ ان کے سر پہ وہ جو ہے ان سوار ہوگا وہ خون، ہر وقت ان کو نظر آئے گا، ارشد شریف اور ذل شاہ ان کو ہر وقت نظر آئے گا سامنے، اور ان کی جینا حرام کر دیں گے، ان کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جن مظلوم لوگوں کو انہوں نے نہتے شہریوں کے اوپر جو لاٹھی چارج کیا ہے، شیل برسائے ہیں۔ ناظرین، کل ویڈیو پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو خواتین بتا رہی تھی یہ جو شیل بلیک کلر کا وہ شیل تھا، انہوں نے بتایا یہ شیل جو ہے وہ بہت خطرناک کوئی ایونٹ ہو جہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوں، وہاں بھی یہ پھینکا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو شیل جو بلیک کلر کا شیل دکھایا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ شیل جو بلیک کلر کا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ اگر پھینکا جاتا نا تو اس سے آکسیجن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ مقدار، اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بلڈنگ میں چھپ جائے دہشت گرد، یا کسی دفتر میں چھپ جائے، یا کسی جگہ چھپ جائے جہاں سے فائرنگ نہیں ہو سکتی، پھر وہ شیل کے ذریعے ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، قریب ترین شیل پھینکا جاتا ہے۔ یہ کل ماہرین یہ بتا رہے تھے سوشل میڈیا پہ، جو خواتین کے پاس شیل تھے اس کے بارے میں ماہرین نے بھی یہ رائے دی ہے، یہ عام شیل نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کو شرم آنی چاہیے، یہ شیل جو ہے نہتے شہریوں کے اوپر آپ پھینک رہے ہو۔ آپ اپنی جان کو، آپ کے بار بار ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا آج بھی عمران خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے، حکومت کی اعلی شخصیت کو کوئی انہوں نے کھڈے نہ لگانا ہے، کسی کی بلی دینی ہے انہوں نے، صرف الیکشن کو آگے لے جانے کے لیے۔ وہ کوئی اعلی شخصیت ہے، خان صاحب کو بھی خبر کہیں سے ملی ہے،
تو یہ جو چیزیں ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ اپنے اندر آپ کے اندر اس وقت وہ تیا پانچا ہوا ہے پارٹی کا. آپ اپنی پارٹی کو سنبھالو, اپنی طرف توجہ دو, اپنے آپ کو کمپین. آپ نے 87 ارب روپیہ تو ریلیز کر دیا, وہ 87 ارب نیب کو کیسے اس کو الیکشن کمیشن کو کیسے کریں گے, کیسے کہاں سے آیا پیسہ؟ 47 ارب روپیہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, کیسے دیا, کیوں دیا؟ الیکشن کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کے بارے میں کہ کتنا ایک امیدوار خرچ کر سکتا ہے, آپ نے 87 ارب کے کتنے لوگوں کو دیا, کیسے دیا, کن کام؟ صرف 2 اسمبلیوں میں انتخابات ہو رہے ہیں. ایک طرف 15 ارب روپیہ مانگا جا رہا ہے کہ جو حکومت کے پاس نہیں ہے, اور دوسری جانب 87 ارب روپیہ امیدواروں کو دے دیا گیا ہے. یہ عجیب مذاق ہے. یہاں پر حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے, امیدواروں کے لیے پیسہ ہے ان کے پاس. تو ناظرین یہ جو معیار ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور عمران خان صاحب نے جو کہا ہے, ویڈیو لنک کی ان کو اجازت مل گئی ہے. خان صاحب نے جو کہا ہے کہ حکومت کی اعلیٰ شخصیت کو بلی بنانی ہے, صرف اس لیے بنانی ہے کہ الیکشن سے بھاگا جا سکے, کسی بھی طریقے سے بھاگا جا سکے. تو ناظرین یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہوگا کہ الیکشن سے یہ بھاگ سکے کہیں, کیونکہ اب شیڈول کا بھی اعلان ہو چکا ہوا ہے, کاغذات نامزدگی بھی ہو چکی ہے, انہوں نے بجٹ بھی مانگ لیا ہے, انہوں نے وزارت دفاع کو منگوا لیے ہیں, اہلکاروں کو بھی جو بھی ان کو عملہ چاہیے تھا وہ عملے کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا, ہر چیز ہو گئی ہے. اب بھاگنے کی ضرورت کیا؟ اب فیس کرو, ہارنا جیتنا دیکھا جائے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تم لوگوں نے تم جیت جاؤ گے, اگر پی ٹی آئی نے اچھا کیا ہوگا تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. اس میں بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ فیصلہ کرو. اور انٹرویو جو مریم دیا وہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا انٹرویو دیا, کس طرح کا انٹرویو انہوں نے دیا ہے, کیا کس کو کس کے ساتھ ملا دیا, گدھے کو گھوڑے کے ساتھ ملا دیا, گھوڑے کو اونٹ کے ساتھ ملا دیا, اونٹ کو گدھے کے ساتھ ملا دیا. یہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے, پاس ان کے سرچر بیٹھے ہوئے تھے. تو ناظرین آپ کو کل بتائیں گے کیا انہوں نے کیا. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں, لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.